بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ اشیاء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے، اس میں بھی ایکسیپشن ہے سوائے تین چیزوں کے. صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے، او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے، یا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. تو انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل اس سے ڈسکنیکٹ سوائے ان تین چیزوں کے. اور اس میں جو دوسری چیز ہے اس کے حوالے سے میں خاص آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جو الفاظ ہے کہ ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے. انسان اس دنیا میں علم کے حوالے سے کوئی ایسا کام کر جائے جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے رہے، تو یہ ان تین کیٹیگریز میں سے ایک کیٹیگری ہے. اور اس کا ذکر خاص طور پہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پر میں آپ کے سامنے جو کچھ بیان کرتا ہوں یہ ہمارے بزرگوں، ہمارے اساتذہ، ان کی محنت ہے. میں صرف اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اور آج بھی خاص طور پہ جو کانسیپٹس ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ بھی اساتذہ کے سیکھے ہوئے ہی ہیں. وہ خاص طور پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کو میں نے دیکھا یہ کرتے ہوئے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ میں سے کچھ لوگ نکلیں گے، اس کو سیکھیں گے اور اس سلسلے کو لے کر جاری کر دیں گے، اور یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مرکب کی دو اقسام میں سے مرکب ناقص ہم پڑھ رہے ہیں، اور مرکب ناقص میں الحمدللہ تیسری قسم ہماری جاری ہے جو کہ مرکب اضافی ہے. مزید آج انشاءاللہ تعالی ہم کنسٹرکشن لے کے آگے چلیں گے. ہمارے اردو زبان میں کچھ کنسٹرکشنز ایسی ہیں جو سننے میں بظاہر مرکب اضافی نہیں لگتی، کیونکہ ہم نے مرکب اضافی کی ایک پہچان سی بنا لی ہے کہ کا، کے، کی جیسے الفاظ جو مرکب اضافی میں استعمال ہوتے ہیں. آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عربی زبان میں کا، کے، کی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. آپ نے جو مرکب اضافی بنایا اس میں ہم نے کا، کے، کی کے لیے کوئی علیحدہ سے لفظ ایڈ نہیں کیا. بس دو اسما کو عرب اس خاص ترتیب سے لے کر آیا کہ وہ کا، کے، کی کا مفہوم خود بخود پیدا ہو گیا. اردو زبان کی کچھ کنسٹرکشنز ایسی ہیں جو آپ کو بظاہر دکھنے میں مرکب اضافی نہیں لگیں گی، لیکن عربی زبان میں وہ مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. اب یہ ہر زبان کا اپنا اپنا محاورہ ہے. وہ دو تین ایگزامپلز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہیں. ہر چیز، اب یہ آپ کے سامنے ایک اردو کا مرکب ہے. ہر چیز، ہر مسلمان، ہر کتاب. ٹھیک، ہر چیز سے مراد ہے تمام چیزیں، ہر مسلمان سے مراد ہے تمام مسلمان. ٹھیک، ہر کتاب سے مراد ہے تمام کتابیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے
عربی زبان میں گرامر پہ لکھی ہوئی ہر کتاب پڑھ لی تو مراد کہ آپ نے تمام کتابیں اس زبان کے سمجھانے کے لیے جو لکھی گئی ہیں وہ پڑھ لی ہیں. علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے, تو اس کا مطلب ہے تمام مسلمانوں پر فرض ہے. اب یہ مرکب آپ کو اردو میں بظاہر مرکب اضافی نہیں لگ رہا, لیکن عربی زبان میں یہ مرکب اضافی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو ہر چیز کی عربی آپ کو ملے گی. کل شیء, آپ پڑھتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو کیا الفاظ آتے ہیں؟ اللہ علی کلی. اب وہ کلو حالت جر میں جائے گا, کلی بن جائے گا, تو اللہ علی کل شیء قدیر. تو یہ مرکب جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر چیز, ہر مسلمان, ہر کتاب, جب بھی ایسا میں مرکب بولوں تو آپ نے اس کو مرکب اضافی عربی زبان کے اعتبار سے ٹریٹ کرنا ہے. پھر اسی طرح جنت والے, آگ والے, ہاتھی والے, اس قسم کی کنسٹرکشن آپ کے سامنے آئیں گی. تو جنت والے یہ کنسٹرکشن عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے. اصحاب الجنتی, اصحاب الجنتی, بالکل دیکھیں مرکب اضافی ہے. آپ کا پہلا اسم الف لام کے بغیر ہے, ہلکے اعراب کے ساتھ ہے. صاحب کی جمع اصحاب, افعال کے وزن پر تنوین آتی تھی, مضاف کی جگہ پر استعمال ہو, تنوین ہٹ گئی, اور آپ کا مضاف الیہ حالت جر میں اصحاب الجنتی. اس طرح آگ والے اصحاب النار, اور ہاتھی والے اصحاب الفیل. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب وہاں پر اصحاب الفیل استعمال ہوا ہے, وہ حالت جر کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے. کیوں استعمال ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تعالی بس 2 روز کی بات ہے, وہ وجہ بھی پتہ چل جائے گی. کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک الحمدللہ ہم پڑھ چکے, مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے تو حالت جر میں ہوتا ہے. دوسری وجہ انشاءاللہ تعالی ہمیں پرسوں پتہ چلنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. 2 کنسٹرکشنز ہوگی. ایک اور خاص چیز بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. عربی زبان میں کل 6 الفاظ ایسے ہیں کہ وہ الفاظ جب مضاف استعمال ہو کر آتے ہیں, کسی ترکیب میں مرکب اضافی مضاف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, تو ان کا اعراب ذرا ایک مختلف طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے. کل 6 اسماء ہیں عربی زبان میں. اب میں ابھی آپ کو ان کا نام بتا کر آپ کے ذہن پہ کوئی مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا, ہم بالکل آسان طریقے سے اس کو لے کے چلیں گے. ٹوٹل 6 اسماء ہیں, بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. 6 اسماء جن کو اگر مرکب اضافی میں استعمال کیا جاتا ہے تو ان کا اعراب خاص انداز سے ظاہر کیا جاتا ہے. ان میں سے 4 اسماء قرآن مجید میں استعمال ہوئے, تو 2 کا ہمیں فائدہ ہو گیا. صرف 4 اسماء ہمیں دیکھنے ہوں گے, اور وہ 4 اسماء میں سے 3 اسماء تو ایسے ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہیں. ایک اسم ہے ابن, باپ کو کہتے ہیں عربی زبان میں ابن. ایک اسم ہے اخن, بھائی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ 2 الفاظ ان سے تو آپ بخوبی واقف ہیں, ابن اخن. اب جب ہم ان کی مختلف اعرابی حالتیں لکھیں گے تو حالت رفع میں یہ ابن ہوگا, حالت نصب میں ابن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سورہ یوسف میں ہے لفظ استعمال ہوا ہے ابن, ابن, اور حالت جر میں استعمال ہوگا ابن, بالکل اسی قاعدے کے تحت جس طرح ہم کرتے آئے. اخن ورڈ جو ہے یہ اس کی حالت نصب اخن استعمال ہوگی, یہ بھی سورہ یوسف میں استعمال ہوگا. اخن حالت جر ہوگی. یہ تو اسماء جب منفرد استعمال ہو رہے ہیں, انڈیویجول استعمال ہو رہے ہیں, لیکن جب یہ اسماء مرکب اضافی میں استعمال ہوں گے, بات ہو رہی ہے مرکب اضافی کی, تو ان اسماء کا اعراب ایک مختلف طریقے سے ظاہر کیا جائے گا.
یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوں گے تو حالت رفع میں ابن کو ابو لکھا جائے گا، ابو. حالت نصب میں ابا، قالو یا ابانا، اے ہمارے ابا جان. اور حالت جر میں لکھا جائے گا اس کو ابی. ابن جب کسی مرکب اضافی میں مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگا تو ابو، ابا، ابی. ٹھیک، مضاف بن کر آئیں گے یا مضاف الیہ بن کر آئیں گے تو پھر جو ریکوائرڈ اس کی حالت ہے وہ استعمال ہوگی. یعنی کسی کنسٹرکشن میں استعمال ہوں گے مرکب اضافی میں تو ان کا اعراب اس طریقے سے ہم ظاہر کریں گے. ورنہ نارملی اگر ہم اسے انڈیویجلی دیکھنا چاہیں گے تو ابن، ابن اور ابن اسی طرح نارمل طریقے سے ان کا اعراب ظاہر ہوگا. اسی طرح مجھے امید ہے کہ آپ اخن کا اعراب ان تین صورتوں میں ظاہر کر سکتے ہیں. ہاں جی، اخن کیا بنے گا؟ اخو. حالت نصب اخا، حالت جر اخی. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا تھا، ان کے بھائیوں نے پوچھا انا کا لانتا یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ قالا انا یوسف و ھذا اخی. ٹھیک ہے، تو وہاں اخی ایک ترکیب استعمال ہوئی ہے. تو اخو، اخا، اخی، ابو، ابا، ابی. جب ہم باپ اور بھائی کو کسی مرکب اضافی ترکیب میں استعمال کرنا چاہیں گے تو اس کا اعراب ہم اس طریقے سے ظاہر کریں گے. ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زید کا باپ، باپ آپ کا مضاف ہے اور زید آپ کا مضاف الیہ تعین ہو گیا. باپ کی عربی ہمیں پتہ ہے ابن ہوتی ہے، ابھی ویکیبلری میں لکھ رہا ہوں ابن، اور زید کی عربی زیدن. اب ابن کس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے؟ مضاف کی جگہ پر. اب اس کو میں ابن نہیں استعمال کروں گا کہ صرف تنوین ہٹا دوں اور ابو لکھ دوں، نہیں، مجھے یہ شکل لکھنی پڑے گی کیونکہ ہم ہر کنسٹرکشن حالت رفع میں بنا رہے ہیں. تو میں ابو لکھوں گا اس کو، اور زید میرا مضاف ہے، یہ حالت جر میں چلا جائے گا. ابو زیدن، زید کا باپ. اب اس طرح کی جتنی کنسٹرکشنز ہیں یہ آپ ادا کر لیں. ابو لہبن، ٹھیک، ابو ترابن، ابو حامدن، یہ کنسٹرکشنز جو بھی ہیں، ابو بکرن، یہ ساری کنسٹرکشن مرکب اضافی ہی استعمال ہوتی ہیں. تو ابو زیدن، زید کا باپ، اور اگر زید کا بھائی ہو تو اب ڈائریکٹ میں بنا رہا ہوں اخو زیدن. کلیئر ہوگی جی بات؟ میں نے آپ سے بات کی ہے 6 اسماء کی، 6 میں سے 4 کا میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا. 4 میں سے 2 جو بالکل سادہ سے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایک لفظ اور ہے، وہ بھی آپ قرآن مجید میں بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. زو، والا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ آپ پڑھتے ہیں ذل جلال والاکرام، ٹھیک ہے، ذل جلال. زو جب یہ حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے تو زا بن جاتا ہے، یا ذل جلال والاکرام. اور جب یہ حالت جر میں استعمال ہوتا ہے زی بن جاتا ہے، ذل جلال والاکرام. تینوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے. زو، زا، زی. والا، مال والا، زو مالن، ٹھیک. تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے والا کے معنی میں. ایک لفظ اور ہے، چوتھا، جو بہت کم قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. منہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فمن. یہ آپ کا جو ماؤتھ ہے، منہ، اس کے لیے فمن. یہ جب مضاف
کے طور پہ استعمال ہوگا، مرکب اضافی میں استعمال ہوگا فو فا فی، فو فا فی. ان میں آپ نے اتنا زیادہ غور نہیں کرنا، توجہ نہیں دینی، بس نوٹ کر لیں. آپ کے نوٹس میں یہ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی. قرآن مجید پڑھتے ہیں جب آپ کو عربی کی کچھ سمجھ آنے لگ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ کہیں نوٹ کیا ہوا آپ کے کام آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک. فو فا فی بہت کم استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. زو زا زی آپ نے دیکھا ہوا ہے، لیکن یہ ابو اخو یہ کثرت سے استعمال ہوا ہے. تو ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو کلن ورڈ کے بارے میں بتایا. کلن انڈیویجلی استعمال ہوگا تو کلن 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 و کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا. حالت نصب میں استعمال ہوا سورۃ الحدید میں وہ لفظ. جب انڈیویجلی استعمال ہوگا تو کلن کلن کلن، لیکن جب ہم اس ترکیب میں دیکھیں گے اسے کہ ہر چیز، ہر مسلمان، ہر کتاب، تو وہ کنسٹرکشن ہم عربی کنسٹرکشن مرکب اضافی ہی مانیں گے. ٹھیک ہے. ہر زبان کا اپنا محاورہ ہوتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہر کنسٹرکشن جو اردو میں مرکب اضافی استعمال ہو عربی میں بھی مرکب اضافی ہی استعمال ہو. ٹھیک. لیکن یہ ترجمہ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کا تو بزرگوں نے جو ترجمے کیے ہیں اس میں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ کس بزرگ نے ہمارے عربی گرامر کے قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا. کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جو قرآن کے ترجمے کیے ہیں انہوں نے یہ سمجھ کے کیے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے والے کو عربی گرامر نہیں آتی، اس لیے انہوں نے بات سمجھانے پر زور دیا. اس میں آپ کو لازمی نہیں کہ ہر ترکیب جو ہے وہ اسی طریقے سے ملے گی کہ یہ مرکب اضافی ہے تو اس کا کہا کہ یہ ساتھ ہی ترجمہ ہو، لازمی نہیں ہے. ٹھیک. لیکن آپ کو سمجھ میں ضرور ہونا چاہیے کہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے، مرکب توصیفی کنسٹرکشن ہے یا کوئی اور کنسٹرکشن ہے. اس میں ابن کی اور اخن کی جمع میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ ان دو اسماء کا میں آپ کو مثنیٰ بھی لکھوا دیتا ہوں اور ان کی جمع بھی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ یہ پورا ہمارا چارٹ کلیئر ہو جائے. ابن، 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 یہ واحد اسم ہے. جب مثنیٰ بنے گا ابوانی، اس کا مثنیٰ ابوانی بنتا ہے. اور حالت نصب اور جر ابوینی، ابوینی. وہ دیکھیں آنی اور عینی وہ اپنی جگہ موجود ہے. مثنیٰ ایسا قاعدہ ہے یعنی جس کا ایکسیپشن ابھی تک سامنے نہیں آیا. ابن سے ابوانی، ابوینی، ابوینی. اور ان کی جمع افعال کے وزن پہ آتی ہے. آباؤن، کل انکان آباؤکم، ٹھیک ہے، تمہارے باپ. آباؤن. اب اس کی حالت نصب اگر آپ مجھے امید ہے خود لکھیں گے. تنوین آ رہی ہے آباءن، اور حالت جر آبائن. میں نے حالت نصب میں دو زبر کے بعد الف نہیں ڈالا. یہ پچھلی بات ذہن میں ضرور آپ کے آگے ہوگی کہ منصرف اسماء جب حالت نصب میں استعمال ہوتے ہیں تو دو زبر کے بعد ایک الف ایڈ ہوتا ہے قاعدہ. اور قاعدے کا ایکسیپشن نمبر 2 کہ جو اسماء حمزہ پر ختم ہو، حمزہ سے پہلے الف آ جائے تو ان کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوتا. یہ تھا جی ابن، اس کا مثنیٰ، اس کی جمع. اخن کو بھی سمجھ لیں. اخوانی، اخوینی. حالت نصب اور جر میں ایک ہی بنتی ہے مثنیٰ، اس لیے میں نے وہ ایک جگہ پہ لکھ دیا. اخوانی اور اخوینی. اخن کی جمع قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئی ہے اور 2 جمع بنتی ہیں اخن کی، اور دونوں کی دونوں جمع مکسر ہے. ایک بنتی ہے اخوانن، اخوانن، اور دوسری بنتی ہے
اخوتن، اخوان اور اخوتن، یہ دونوں جمع مکسر ہے اخن کی. ان کی حالت نصب اور جر آپ خود لکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اخوانن، اخوانن، کیونکہ تنوین والے اسماء کو حالت نصب و جر میں استعمال کرنا آپ کو الحمدللہ آ گیا. اخوتن، اخوتن. قرآن مجید میں کہاں استعمال ہوئی ہیں؟ کنسٹرکشن آپ کو میں نے جو ایکسرسائز دی تھی اس میں وہ ایگزامپلز موجود ہیں. ایک قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے کنسٹرکشن سورہ قاف میں، لوط علیہ السلام کے بھائی. اب کے لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی جمع، لہذا ہم اخوانون یا اخواتن میں سے کوئی لفظ استعمال کریں گے. اب چونکہ ہمارا ٹارگٹ، ہمارا سکوپ قرآن مجید ہے، لہذا وہاں پر اخوانون کا ورڈ استعمال ہوا ہے. اخوانون جب مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا تو الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ تو شکل کچھ یوں ہوگی، اخوانو لوتن. سورہ قاف میں الفاظ ہے جہاں قوموں کا ذکر ہے کہ اس قوم نے بھی جھٹلایا، اس قوم نے بھی جھٹلایا، اس قوم نے بھی جھٹلایا، وہاں پر ہے اخوانو لوتن. پھر سورہ یوسف میں الفاظ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. یہاں پر اخواتن ورڈ استعمال ہوا ہے. اخواتن جب مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ تو اخواتو بن گیا. اور یوسف ہمارا غیر منصرف اسم ہے، لہذا وہ حالت جر میں جب استعمال ہوگا تو زبر کے ساتھ استعمال ہوگا. اخواتو یوسفا وجاء اخواتو یوسفا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو انہوں نے انہیں پہچان لیا. حضرت یوسف نے تو انہیں پہچان لیا لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. تو وہاں پر جو ترکیب استعمال ہوئی ہے وہ یہ استعمال ہوئی ہے. اب نیکسٹ ٹائم جب بھی کسی کنسٹرکشنز میں یہ چیزیں آئیں گی تو میں صرف ریفرنس دوں گا، اس وقت میں ڈیٹیل سے یہ دوبارہ نہیں بتاؤں گا. جی الحمدللہ مرکب اضافی، سادہ ترین مرکب اضافی ہمیں بنانا آ گیا. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ حامد کا گھر ایک مرکب اضافی ہے، آپ اس کو کنسٹرکٹ کریں تو بڑی آسانی سے آپ بنا لیں گے اس کو. بیت حامدن، حامد کا گھر. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ گھر کا دروازہ مرکب اضافی ہے، اس کو کنسٹرکٹ کریں تو ابھی بڑی آسانی سے بنا لیں گے آپ. باب البیتی، کنسٹرکشن معرفہ تھی تو معرفہ کے لیے میں نے مضاف الیہ پر الف لام داخل کیا. میں نے بابو بیتن نہیں کہا، باب البیتی الف لام کے ساتھ استعمال کیا. اس کنسٹرکشن میں ہمارا جو مضاف الیہ تھا وہ تھا ہی معرفہ. کنسٹرکشن بھی معرفہ ہے، مضاف الیہ حامد ورڈ ہی معرفہ ہے، لہذا اس پر آپ نے الف لام داخل نہیں کرنا. بیت حامدن اور باب البیتی، یہ سادہ کنسٹرکشن آپ کو الحمدللہ بنانی آ گئی ہیں. اب ہم ایک پیچیدہ کنسٹرکشن جو ہے مرکب اضافی اس کی طرف چلے. حامد کے گھر کا دروازہ. اب اگر آپ اس کنسٹرکشن کو دیکھیں تو یہ مرکب اضافی در مرکب اضافی ہے، یعنی دو مرکب اضافی ہیں اس میں، حامد کا گھر اور گھر کا دروازہ، ان دونوں کو ملا دیا تو کنسٹرکشن بن گئی حامد کے گھر کا دروازہ. اب یہ کا کے کی ہم ان الفاظ کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، کوئی لازمی نہیں ہے کہ یہاں پر کا ہی آنا ہے کہ ہی آنا ہے. وہاں پہلے کا تھا حامد کا گھر میں، اب جب اس کنسٹرکشن میں مرکب اضافی در مرکب اضافی کنسٹرکشن میں اسے استعمال کیا تو وہ کے میں چینج ہو گیا، حامد کے گھر کا دروازہ. اب اس قسم کی کنسٹرکشنز آپ کی آئیں گی، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنسٹرکشن لمبی ہوتی جائے. حامد کے گھر کے دروازے کا رنگ، ٹھیک، اور پھر مزید بھی آگے جا سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم آگے نہیں جائیں گے. زیادہ سے زیادہ
یہاں پر آپ کو 4 اسما ملیں گے, اس سے زیادہ ہم نہیں چلیں گے. حامد کے گھر کا دروازہ. اچھا, ان 2 کنسٹرکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ذرا غور کریں کہ اردو کنسٹرکشن کو سامنے رکھیں, عربی کنسٹرکشن کی بات نہیں میں کر رہا. حامد کا گھر اور گھر کا دروازہ, حامد کی حیثیت اس کنسٹرکشن میں کیا ہے؟ حامد آپ کا مضاف الیہ ہے. اس کے بعد گھر کی حیثیت کس کی ہے؟ مضاف کی. دوسری کنسٹرکشن میں ہے, آپ کے پاس جو گھر ہے اسم, اس کی حیثیت کیا ہے؟ مضاف الیہ کی. اور دروازہ جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ حامد مضاف الیہ ہے, دروازہ مضاف ہے, اور گھر جو ہے اس کی دونوں حیثیتیں ہیں, دونوں کنسٹرکشن کو سامنے رکھتے ہوئے. ایک کنسٹرکشن میں وہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے, دوسری کنسٹرکشن میں وہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو اس قسم کی پیچیدہ کنسٹرکشن بنانے کا بہت آسان فارمولہ استاد محترم لطف الرحمان خان صاحب نے بتایا تھا, وہی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. اس میں آپ بغیر کسی پریشانی کے کہ آپ ایک کنسٹرکشن کا پہلے ترجمہ کریں, پھر دوسری کا کریں, پھر اس میں سے کامن نکالیں اور یہ ساری باتیں کریں, آپ کنسٹرکشن لکھنے کے بعد 3 تیر چلانے ہیں آپ کے پاس. اب ایک تیر کا اضافہ ہو جائے گا. ایک تو بالکل اسی طرح جو آپ کے سرے والے اسما ہیں, ایک تیر جو ہے وہ درمیان میں چل جائے گا. اب دیکھیں آپ کا دروازہ کیا ہے؟ مضاف. یہ آپ کو مضاف کی جگہ پر آ جائے گا. آپ کا حامد کیا ہے؟ مضاف الیہ. آپ کا گھر کیا ہے؟ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے. اب آپ کو مضاف کے قواعد بھی معلوم ہے, مضاف الیہ کے قواعد بھی معلوم ہے, تو آپ سمپلی ان اسماء پر وہ قواعد لاگو کریں اور کنسٹرکشنز بنا لیں. ویکیبلری آپ کے پاس ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دروازے کے لیے بابن کا ورڈ ہوتا ہے ہمارے پاس, گھر کے لیے بیتن, اور حامد کے لیے حامدن. یہ آپ کا مضاف ہے. مضاف کے لیے جو 2 شرائط ہیں, الف لام کے بغیر اور ہلکے راب کے ساتھ, تو اس کی شکل کیا بنے گی؟ اس کے بعد آپ نے مضاف الیہ کی طرف آ جانا ہے. ابھی سے کچھ نہیں کہنا. مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے, حالت جر میں ہوتا ہے, تو حامدن کی حالت جر کیا ہوگی؟ حامدن. اب جو آپ کا اسم بیتن ہے, یہ مضاف الیہ کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے اور مضاف کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے. اس پر دونوں کے قواعد لاگو کر دینے ہیں. یعنی اس پر آپ نے الف لام بھی داخل نہیں کرنا, اس کا آپ نے اعراب بھی ہلکا کرنا ہے, اس کو حالت جر میں بھی رکھنا ہے. اب تینوں قواعد میں اس پہ لاگو کرتا ہوں. الف لام داخل نہیں کیا تو اس کی شکل یہی رہے گی, الف لام کے بغیر بیتن. اعراب ہلکا کیا تو بیتو. حالت جر میں گیا تو بیتی. یہ آپ کا ریکوائرڈ ورڈ ہے, اس کو اٹھائیں اور وہاں پر پیسٹ کر دیں. بابو بیتی حامدن, حامد کے گھر کا دروازہ. ڈائریکٹ کبھی بھی آپ سے کنسٹرکشن نہیں بنے گی, ذہن میں رکھیے گا. آپ کو ایک مرتبہ تو ان تمام قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں سے گزرنا پڑے گا. اگر آپ چاہیں کہ ابھی میں کنسٹرکشن آپ کے سامنے بولوں کہ اللہ کے رسول کے ساتھی آپ بنا دیں فوری طور پہ, تو فوری طور پہ نہیں بنے گی آپ سے, لیکن آپ اسے بورڈ پر رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کنسٹرکشن آپ کے سامنے کیسے بنتی ہے. تو یہ کنسٹرکشن جو میں نے بولی ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اللہ کے رسول کے ساتھی, اللہ کے رسول کے اصحاب. ہاں جی, یہ ہمارا مرکب اضافی جو ہے, یہ مرکب اضافی در مرکب اضافی ہے, جسے آپ کے نوٹس میں پیچیدہ مرکب اضافی
عنوان کے تحت جو ہے وہ نوٹ کرایا گیا. تو ہم اب پیچیدہ مرکب اضافی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کا دلچسپ ترین اور قرآن مجید میں اور حدیث میں کثرت سے استعمال ہونے والا مرکب جو ہے مرکب ناقص، وہ آپ کو مرکب اضافی ہی ملے گا. کثرت سے آپ کو قرآن مجید میں مرکب اضافی ملے گا. اللہ کے رسول کے اصحاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. عجیب، آپ نے اب ایک سٹیپ اور آگے آنا ہے کہ مرکب اضافی پہچان لیا، پھر مرکب اضافی میں سادہ مرکب اضافی ہے یا پیچیدہ مرکب اضافی ہے، اس کی طرف غور کرنا ہے. پیچیدہ مرکب اضافی ہے، کسی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپلی 3 تیر آپ نے چلانے ہیں. آپ کا مضاف، آپ کا مضافل ہے، آپ کا درمیان والا اسم جو ہے وہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے. اب صرف آپ کو کیٹیگری معلوم ہونی چاہیے. ساتھی صاحبن کہتے ہیں اور صاحبن کی جمع اصحابن. رسول کی عربی رسول اللہ. مضاف اور مضاف کے قواعد اپلائی کر دیں. الف لام کے بغیر اور ہلکے راب کے ساتھ کیا شکل بنے گی؟ اصحابو. مضاف الیہ پر آئے، درمیان والے کو بھی نہیں، اس کو اینڈ پہ کرنا ہے ہم نے. اللہ اسم جو ہے اس کی حالت جر کیا ہوگی؟ اللہ ہی. رسول ورڈ الف لام کے بغیر رسول، ہلکے راب کے ساتھ رسولو اور حالت جر میں رسولی. اصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھی. عربی کنسٹرکشن میں جب آپ ترجمہ کریں گے تو یہاں سے شروع ہو جائے گا، اللہ کے رسول کے ساتھی. اردو اور عربی کنسٹرکشن مختلف ہے. کنسپٹ آپ کا الحمدللہ کلیئر ہوگا اردو سے عربی بناتے ہوئے، تو اس لیے آپ اس کو آپ نے پکا کرنا ہے. موت کی یاد کی کثرت، موت کی یاد کی کثرت، یہ آپ کا مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی. آپ نے تیر لگا لیے، مضاف مضاف الیہ سب کچھ لکھ لیا. ویکیبلری آپ کے پاس ہونی چاہیے. کثرت کی عربی ہوتی ہے کثرتن. کہ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، اردو میں آپ کو میں عربی پڑھاؤں گا. یاد ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اور موت کی عربی موتن. اب یہ موت وہ والی موت ہے. ایک تو عام بھی موت پڑتی ہے نا انسان کو، عام محاورہ کہا جاتا ہے کہ اتنا کام کرتے ہیں موت پڑتی ہے. یہ وہ موت مراد نہیں، یہ وہ والی موت ہے. تو اس کا مطلب یہاں موت معرفہ ہے. تو یہ کنسٹرکشن آپ کی معرفہ ہے. پیچیدہ مرکب اضافی میں معرفہ کنسٹرکشن کا آپ کو یہ مضاف الیہ جو آپ کا اسی سے پتہ چلے گا، کیونکہ ہم اسی سے فیصلہ کرتے آئے ہیں. یہ جو درمیان والا اس میں تو ہم الف لام داخل کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک، تو یہ ہمیں بتائے گا کہ کنسٹرکشن یہ معرفہ کنسٹرکشن ہے، لہذا اس پر ہم الف لام داخل کریں گے. لے جی اب ہم اپلائی کرتے ہیں. الف لام اور ہلکے راب کے ساتھ کثرت مضاف الیہ آپ کا، اس پر الف لام داخل کرنے کے بعد الموتی. ٹھیک ہو گیا؟ موتن 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 الف لام داخل کیا تو الموتی بن گیا. ذکرن الف لام کے بغیر ذکرن، ہلکے راب کے ساتھ ذکرو، حالت جر میں ذکری. حمزۃ الوصل ہے الموت کا، ما قبل ملا کر پڑھیں گے تو لکھنے میں رہے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا. یہ قاعدہ ہمیشہ دہرایا جاتا رہے گا. تو کنسٹرکشن بن گئی آپ کی کثرت ذکر الموتی، موت کی یاد کی کثرت. ایک کنسٹرکشن آپ نے بنائی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا، سادہ مرکب اضافی، قرآن کی تلاوت. وہ کیا بنتی ہے؟
قرآن کی تلاوت ڈائریکٹ بنا رہا ہوں، تلاوت القرآنی، تلاوت القرآنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان ہاذہ القلوب، ہاذہ القلوب، پہچانے کون سا مرکب ہے؟ ہاذہ القلوب مرکب اشاری۔ اچھا ذرا غور کریں، بات کوئی شروع ہوتی ہے چلی جاتی ہے کہیں کہیں، لیکن الحمدللہ قواعد ہمارے پکے ہوتے جائیں گے۔ آپ کا یہ اشارہ ہے، یہ مشار الیہ ہے۔ آپ کا مشار الیہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قلبن کی جمع ہے قلوبن، اور جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہے نا، مذکر کی جمع مکسر ہے، اس کے لیے اشارہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ پوائنٹ مرکب اشاری میں کہ اس کے لیے واحد مؤنث اشارہ آ سکتا ہے، لہذا اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہاذہ القلوب استعمال ہوا ہے، اور کنسٹرکشن رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے، اس کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ مشار الیہ سے، کیونکہ اسماء اشارہ واحد کے اور جمع کے تو مبنی اسماء اشارہ ہیں۔ ہاں جی، القلوب کون سی رابطی حالت ہے؟ نصب، ماشاءاللہ، تو یہ کنسٹرکشن حالت نصب میں استعمال ہوئی ہے اسے۔ تو آپ سے کے الفاظ ہیں ان ہاذہ القلوب تصدع، بے شک ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے۔ اب صحابہ کا سوال سنیے گا آگے سے، صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو زنگ کیسے لگ جاتے ہیں یا ان کی شکل کیسی ہو جائے گی۔ سوال بڑا خوبصورت سوال تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت۔ حقیقت ہے کہ اگر انسان کو موت یاد رہے، اور یہاں پر موت کی یاد کی کثرت سے مراد ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں رہا کہ آپ موت کی تسبیح جو ہے وہ کریں کہ صبح ایک ہر نماز کے بعد ایک تسبیح موت، نو، یہاں موت کی یاد کی کثرت سے مراد ہے آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی، کوئی شعبہ بھی ہو، اس میں آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ بات رہنی چاہیے کہ میں نے مرنا ہے۔ جب آپ اس بات کو یاد رکھیں گے تو آپ کا طرز عمل انتہائی مختلف ہوگا، کیونکہ آپ یہ سب کچھ جو دیکھتے ہیں اپنے گرد، اس کا اگر آپ نتیجہ نکالیں نا، اور اکثر ہمیں مثال بھی دیتے ہیں کہ یار لگتا ہے اس نے مرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ مرنا بھول گیا یہ شخص، موت یاد نہیں رہتی انسان کو۔ جب موت یاد نہیں رہتی تو انسان جو ہے وہ بہت کچھ کر لیتا ہے۔ وہ موت کی یاد کی کثرت ہوگی، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت، اگر اس کو بھی آپ ذرا غور کریں تو قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو آخرت کا تذکرہ نہ ملے۔ موت سے مراد کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے موت کا تصور اور ہے کہ اس نے مرنا ہے اور پھر مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ یہ مسلمان کی موت کا ایک کنسپٹ ہے، ٹھیک، یعنی اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل تو بات کی بات ہے نا۔ قرآن مجید کا کوئی صفحہ آپ کھول کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، تو یہ آخرت کا یقین جتنا پکا ہوگا، یہ کانسیپٹ جتنا مضبوط ہوگا، آپ یقین مانیے آپ کا عمل اتنا سیدھا ہوگا۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ اس کو ایک اور اعراب کے ساتھ بھی پڑھا گیا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ اور وہ بھی آپ کے لیے ٹیکنیکل سی بات بتاتا چلوں کہ اگر ہم اس کو حالت جر میں پڑھیں گے تلاوت کو، تو یہ تلاوت، یہ کنسٹرکشن اٹیچ ہو جائے گی کثرت کے ساتھ، یعنی کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، یعنی موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت کی کثرت، اس میں کثرت دونوں کے ساتھ ہو جائے گی پھر اٹیچ۔
اگر آپ اس کو اس طرح ہی پڑھیں گے تو اس میں کثرت صرف موت کی یاد کی ہوگی اور قرآن کی تلاوت ایک علیحدہ کنسٹرکشن ہے. یہ ایک ٹیکنیکل سا اس میں پوائنٹ تھا. پر اس میں زیادہ وزن ہے کہ کثرت دونوں کے ساتھ اٹیچ ہو تو زیادہ ایک وزن پڑتا ہے کہ کثرت ذکر الموتی و تلاوت القرآن. آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں، ایک مرکب اضافی پیچیدہ مرکب اضافی ہے. تو ہمارا مضاف جو ہے وہ 2 پاؤں ہے. 2 پاؤں کے لیے 1 پاؤں کی عربی آپ کو آنی چاہیے. پاؤں ہم کہتے ہیں قدم بڑھاؤ، ٹھیک ہے. قدم ان ورڈ جو ہے وہ اس لیے استعمال ہوتا ہے. تو قدم ان 1 اور 2 اگر ہو تو قدم آنی. بیٹے کی عربی ابن، آدم کی عربی آدم. اردو میں ہم مد کے ساتھ لکھتے ہیں آدم کو، عربی زبان میں اس کو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ایک ہی بات ہے. ہاں جی، قدمانی ابن اور آدم ویکیبلری ہوگی. مضاف مضاف کے قواعد اپلائی کرے. الف لام کے بغیر قدمانی اعراب ہلکا ہوگا تو مثنیٰ کیٹیگری ہے، نون ڈراپ ہو جائے گا قدما. آدموں کی اعرابی حالت جر میں کیا ہوگی؟ آدمہ. ابن ورڈ دونوں کے قواعد اپلائی کریں. الف لام کے بغیر ابن، ہلکے اعراب کے ساتھ ابن، حالت جر میں ابنی. کنسٹرکشن آپ پڑھیں گے تو پڑھی جائے گی قدما ابنی آدما، لیکن زبان میں آپ کا فلو ڈسٹرب ہو رہا ہے. قدما پہ آپ ذرا وقف کرتے ہیں پھر ابنی آدما. تو ایک دلچسپ بات بتاؤں تو فلو بالکل آپ کا برقرار ہو جائے گا. ابن ورڈ جو ہے اس اسم کا حمزۃ الوصل ہے. ابن اسم کا حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل جب ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. تو اب دیکھیں آپ کا فلو بھی قائم ہو گیا. قدم ابنی آدم، آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں. کہ آپ نے فرمایا کہ لا تزولو قدم ابنی آدم، آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں ہلیں گے نہیں. یوم القیامتی، قیامت کے دن، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا. لا تزولو قدم ابنی آدم، یہ کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے. یوم القیامت حتی یسأل عن خمس. پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں لگائی. تمہیں عمر دی تھی 20 سال سے لے کے 80 سال 100 سال تک تمہیں زندگی میں عمر دی تھی، کیا کیا اس کا. وعن شبابہ فیما افنا، اس کی جوانی کے بارے میں خاص سوال ہوگا کہ وہ عمر کہاں لگا کر آئے. ایک تو پورا عمر کے بارے میں، پھر جوانی کے بارے میں خاص طور پہ. انسان بہت کچھ کر لیتا ہے، جوان ہوتا ہے، قوا مضبوط ہوتے ہیں، جذبہ جوش، ٹھیک. یعنی بڑھاپے میں تو مسجد تک جانا مشکل ہوتا ہے، جوانی میں تو انسان غلام محمد عباس سے قرآن اکیڈمی تک بھی آ سکتا ہے. جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا ان شبابہ فیما افنا، وہ کہاں لگائے. پھر تیسرا سوال وعن مالہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ من این اکتسبہ، اس کو کمایا کہاں سے، ذریعہ آمدنی کیا تھا، حلال تھا یا بس مال ہی مال چاہیے. آپ سے کی ایک حدیث اور بھی ہے، آپ سے نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس بات کی فکر نہیں کرے گا کہ کیا جو وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، بس زور ہوگا کمائی پر کہ مال آنا چاہیے. تو مال کے بارے میں تیسرا سوال ہوگا کہ کمایا کہاں سے. پھر چوتھا سوال ہوگا اگر کمایا حلال سے بھی تھا تو فیما انفقہ، اس کو خرچ کہاں پر کیا. ایک ایک پر
گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. اور پھر آخری سوال بہت اہم سوال, ماذا عمل فیما علم, کیا عمل کیا اس پر جو علم حاصل کیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے یہ خطرناک ہے, بہت مفید ہے. اور یہاں پر علم خاص طور پہ کوئی لمبے چوڑے علوم کی بات نہیں ہے. دیکھیں, ہر انسان کو جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ اس کا علم ہے. مجھے آپ بتائیں, آپ میں سے کیا کسی کو نہیں معلوم کہ ہم میں سے ہر ایک پر 5 وقت کی نماز جو ہے فرض ہے؟ سب کو معلوم ہے. جو پڑھتا ہے اسے بھی معلوم ہے, جو نہیں پڑھتا اسے بھی معلوم ہے. کبھی وہ اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ نہیں نماز فرض نہیں ہے. کیا ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سب باتیں کسی کو نہیں معلوم. تو ان باتوں کے حوالے سے سوچیں, ماذا عمل فیما علم, کیا عمل کیا جو علم حاصل کیا تھا, جو معلوم تھا. تو یہ باتیں آپ کے سامنے میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لوں اور آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنا جائزہ لیں. جب ہم ایک دوسرے کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بات آگے نہیں چلتی. آپ مجھے دیکھیں گے, میں آپ کو دیکھوں گا, تو ایسے ہی چلتا رہے گا سلسلہ. لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھوں گا, آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے, تو بہتری کی امید جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی, پیچیدہ مرکب اضافی, اس میں ایک کنسٹرکشن, آخری کنسٹرکشن, جو کہ ایگزامپل تو پیچیدہ کی ہی بنتی ہے, لیکن ہم اس کو منفرد کنسٹرکشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ابو لہب کے دونوں ہاتھ. میں نے آپ کو بتایا کہ ابو لہب, ابو بکر, ابو تراب, ابو جہل, یہ ساری کنسٹرکشن مرکب اضافی کنسٹرکشن ہی ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس کو علیحدہ علیحدہ ٹریٹ کریں کہ ابو مضاف ہے, لہب مضاف ہے, ہم اس کو ایک ہی مان لیتے ہیں اور اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. ہمارا دونوں ہاتھ, وہاں دونوں پاؤں تھے, یہاں دونوں ہاتھ ہو گئے. ایک ہاتھ ہوتا ہے یدن, 2 ہاتھ کیا ہوں گے؟ یدانی. اور ابو لہب کی عربی کیا ہے؟ ابو لہب ہے. ابو لہب کی عربی ابو لہب ہے. ٹھیک, اب اس کا استعمال جس کنسٹرکشن میں ہوگا وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طور پہ ہو رہا ہے. یدانی مضاف ہے آپ کا, الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ کیا بن جائے گا؟ یدا. ابو لہبن مضاف الیہ کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے, حالت جر چاہیے اس کی. ابو حالت جر میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ ابھی. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا, ابو, ابا, ابھی. لہبن نے تو جر میں ہی رہنا ہے کیونکہ ایک کنسٹرکشن اٹ سیلف مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. ٹھیک, تو ہم صرف مضاف کو دیکھیں گے. ابو سے بن جائے گا ابھی. آپ کی سورۃ الحب میں کیا الفاظ ہیں؟ تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. اردو میں ترجمہ ہم ابو لہب بھی کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی لہب نہیں بلکہ ابو لہب کریں گے. عربی کنسٹرکشن میں یہ ابھی استعمال ہوا ہے. تو یہ ہماری پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکشن تھی. انشاءاللہ تعالی کل مزید ہم اس میں اضافہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.